السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ دوستو، اس دنیا میں انسان کو رہنے کے لیے ایک دلیر اور متحرک انسان کی یعنی انسان کو متحرک ہونا ضرورت پڑتا ہے۔ دوستو، بہت سے دوستوں نے مجھے فون کیا کہ کاروبار ہم کیسے شروع کریں، ہمارے پاس پیسے نہ ہو تو ہم کیا کریں، کیسے کریں۔ دوستو، کاروبار کرنے کا آپ کے پیسوں سے پہلے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آپ کے دل میں جب شوق ہوگا تو آپ ایک چھوٹے سے کاروبار سے بھی اچھا بزنس بنا لیں گے۔ یعنی آج کل جو کاروبار کا سسٹم چل رہا ہے، دیکھیے، اگر آپ مارکیٹ میں ان ہو گئے تو کسی کام کے سلسلے میں بھی آپ نے اگر ایک کریانہ کی چھوٹی سی دکان لگا لی، اس میں بھی آپ کو لوگ سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی اگر آپ جس کمپنی سے گھی لیں گے، جس کمپنی سے آٹا لیں گے، جس کمپنی سے آپ کریانہ کا سامان لو گے، وہ کمپنی والے بھی آپ کو ریلیف دینا شروع کر دیں گے۔ پہلے تو آپ کا کاروبار ایسا چلنا شروع ہو جائے گا، کیوں وہ کہیں گے یار یہ سامان میں تجھے آج دے کے جا رہا ہوں، اگلے ہفتے اس کا پیمنٹ لوں گا۔ یعنی اگلے ہفتے تک آپ میں اگر محنت ہوگا، لگن ہوگا تو آپ یہ سیل کر لیں گے، آپ کو کاروبار شروع ہو جائے گا۔ اس سے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ مارکیٹ میں پہلی دفعہ ان ہو گئے تو وہ لوگ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے، کیوں؟ دیکھو، یہ ایک زنجیر بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو بھی تمہاری ضرورت پڑتی ہے اور تمہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے یہ کہ لون، یعنی بینک سے لون کیسے لیں۔ دوستو، گھر بنانے کے لیے آپ بینک سے لون مت لیں، گاڑی لینے کے لیے لون مت لیں، یعنی کوئی اچھا سا موبائل لینے کے لیے لون مت لیں۔ بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے آپ بینک سے لون لیں۔ دیکھو، کاروبار میں آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، وہ پیسہ ڈبل ہو کے آپ کے پاس آئے گا۔ اگر آپ اس سے لیں گے لون تو اس میں سے آپ کو پروفٹ ہوگا، پروفٹ سے اپنا بھی فائدہ، تمہارا بھی فائدہ ہوگا اور بینک کا پیسہ بھی واپس کر دو گے۔ ادھر آپ دیکھ لیں، پورے پاکستان میں جو بڑے بڑے ڈیلر ہیں، کاروباری ہیں، یا بڑے بڑے فیکٹریاں ہیں، یا کچھ بھی ہے، کوئی ٹیکسٹائل مل ہے، کوئی فیکٹری ہے، یعنی کوئی بڑا بزنس ہے، وہ سب بینک سے لون لے کے چلاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کاروباری دنیا میں نہیں ہے جو کہے کہ میں نے لون نہیں لیا تھا اور میرا کاروبار اپنے پیسوں سے کامیاب ہو گیا، مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا آدمی ہو۔ کاروبار کے لیے آپ لون لے سکتے ہیں، یعنی یہ میرا تجربہ بھی ہے، اور یہ بڑے بڑے دانشور کہتے ہیں کہ کاروبار میں آپ پیسہ بڑھائیں گے، آپ پیسے کو کھائیں گے نہیں، آپ ان کو انویسٹ کریں گے۔ ہاں، ان کے لیے آپ لون لیں، کسی عیاشی یعنی کوئی اور کام کے لیے آپ لون نہیں لے سکتے۔ اگر آپ کپڑے کا دکان، ایک چھوٹا سا دکان، دیکھو میں مڈل کلاس لوگوں سے بات کر رہا ہوں، اگر آپ کپڑے کا ایک دکان سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھو آپ کو کپڑے کے سیٹ ہے جو فیکٹری کے سیل مینیجر ہیں، وہ آپ کو یعنی کپڑے بھی دیں گے اور آپ کو ریلیف بھی دیں گے، کہیں گے کہ آپ 10 دن، مہینہ، 15 دن بعد ہمیں پیسے دیں۔ کاروبار میں مین چیز ہے وہ ڈر ختم کرنا۔ ڈر نہیں ہونا چاہیے بزنس میں۔ اگر آپ ڈر ختم کر کے جاؤ گے تو آپ کا کاروبار الحمدللہ اچھا چل جائے گا۔ آپ جب مارکیٹ میں ان ہوگے تو لوگ آپ کو سپورٹ کرنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ کاروبار کا ایک سسٹم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ہمارے بہت سے دوستوں اور علاقوں میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو اتنا سپورٹ نہیں کرتے۔ دیکھو، اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی بزنس کرتے ہیں، جب آپ کے بچے سکول سے فارغ ہو، ان کو آپ بچپن سے ہی اپنے ساتھ کام پہ لگا لیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک، وہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، دوسرا وہ بچہ آگے، یعنی اگر جو طریقہ آپ نے 20 سے 25 سال کی عمر میں سیکھا ہے، وہ بچے 7 سے 10 12 سال کی عمر میں سیکھ جائیں گے۔ اگر کل کو انہیں حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے تو وہ ٹرین ہوں گے، سب کام اپنا کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کسی دکان پہ کام کرتے ہیں تو اسے اپنے ساتھ لگا لیں، آپ کی اگر کوئی شاپ ہے تو، یا آپ کوئی کسی قسم کا اگر بزنس مین ہے، آپ کاروبار کرتے تو اپنے بچوں کو یہ گائیڈ کریں۔ دیکھو، تعلیم سے بھی شعور آتا ہے۔ تعلیم کے بعد دوسری بات تربیت ہوتی ہے، ماں باپ کی تربیت نہ ہو تو تعلیم کچھ نہیں کرے گا۔ ماں باپ اچھی تربیت دے، اولاد کو اچھا سمجھائے تو انشاءاللہ اولاد بھی
यानी अच्छे रास्ते पे चल जाएगा। हाँ, अगर बेटे स्कूल जाते हैं तो बस सारा दिन वो फिर गली मोहल्लों में फिरते रहते हैं, तो इनमें से आपका बेटा बच्चों को यानी तरबियत ये अच्छी नहीं है, ख़राब भी हो सकती है। अगर कोई आपका बेटा बड़ा है, आपको यानी तकरीबन 18 से 20 साल तक उसकी उम्र है, तो आप उसको छोटा-सा कारोबार स्टार्ट करके दें। यानी आप अब अगर सुपरमार्केट में काम करते हैं, तो वो अपने मोहल्ले में एक किराना की दुकान लगा दें। उसे यानी कोई ना कोई अपना काम स्टार्ट कर दे, जिससे उसकी भी आमदन होनी चाहिए। ये नहीं कि वो माँ-बाप पे बोझ बन जाए। ये बातें थी। और कारोबार करने से आपका मेरे मेरे ज़हन मुताबिक अगर आप दर-बदर नौकरी के लिए, जॉब के लिए प्राइवेट फैक्ट्रियों में, सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते, उससे बेहतर है आप किसी छोटे से कारोबार को स्टार्ट कर लें। आपका कारोबार पूरी फैमिली को सेफ रखता है, और आपका पैसा जितना आपका कारोबार बढ़ेगा, उतना आपकी इनकम बढ़ेगी। नौकरी जो जो भी मुलाज़िम हैं, उनकी इतनी नौकरी नहीं बढ़ती। वो स्टार्ट होता है मेरे ख्याल में छोटा-सा, अगर कांस्टेबल भी लग गया तो 35 से 40 हज़ार तक उसकी सैलरी होती है। बढ़ते-बढ़ते 20-25 साल तक उसकी सैलरी बन जाती है तकरीबन 50 से 60 हज़ार। जब तक वो 10-20 साल भी गुज़र जाते हैं, उसका रिटायरमेंट का वक़्त आ जाता है। 10-20 यानी 40 से 50 से 60 हज़ार तक वो उसकी सैलरी बन जाती है। दोस्तों, काम काम से नहीं घबराना। ये मेरा बेटा मेरे साथ बैठा हुआ है। मिसाल मैंने आज इसको अपने साथ बिठाया, इसलिए बिठाया कि ये जब स्कूल से इसको छुट्टी मिलती है, ये स्कूल के बाद सीधा मैं एक पेस्टिसाइड का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, वो सीधा मेरे पास आ जाता है, सारा दिन मेरे साथ काम करता है। ये बच्चा है, अभी इससे कोई काम ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन ये देखता है, ट्रेन होता है, यानी मेरे बाबा ने ये दिया, वो लिया, ये किया, वो किया। ये एक तजर्बा है मेरे भाइयों। ये अपने बच्चों में बिजनेस कारोबार कन्वर्ट करे। ये नहीं है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो कल को इसको मैं तालीम दूंगा, डीसी बनाऊंगा। आपके बच्चे से आगे 150 इंसान खड़े होंगे डीसी की सीट के लिए। आपके बच्चे से आगे खड़े होंगे दूसरी नौकरी के लिए 200 इंसान। सिर्फ आपका बेटा नहीं है कि जो आपका पढ़ जाएगा और वो ही भी नौकरी करेगा। नहीं, इनमें से आपको नौकरी भी अपने पाकिस्तान की खिदमत भी करनी चाहिए। जब आप किसी भी सरकारी शोबे में जाओगे, तो उससे आपको सैलरी भी मिलेगी, उसके बाद आप इस पाक वतन की खिदमत भी करेंगे। दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है, अगर आपको नौकरी ना मिल सके, तो आप बिजनेस में भी कारोबार करना भी आपको आता हो। ये नहीं है कि आप बस बहुत से मैंने अपने दोस्तों से पूछा, यार तेरा बेटा तो नौजवान है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी अब 3 महीने की छुट्टी है, ये क्या कर रहा है, घर सोया हुआ है, बैठा हुआ है, या पबजी खेल रहा है। ये गलत बात है मेरे भाइयों। ऐसा मत करो, और ना ऐसा अपनी औलाद को करने दो। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपका वक्त बहुत कीमती है, आपका वक्त ज़ाय नहीं होना चाहिए। आपका और अपने बच्चों का ये वक्त बिल्कुल ज़ाय मत करो। ये इसको ज़ाय करने से बड़ा नुकसान होता है। वक्त ज़ाय करने से इंसान बहुत पीछे चला जाता है, वक्त वापस नहीं आता। इंसान देखो दिन ब दिन आगे होता जा रहा है, इंसानी अखराजात बढ़ रहे हैं, यानी ज़रूरतें ज़्यादा हो रही हैं। जितना ज़रूरतें ज़्यादा होगी, उतना आमदन ज़्यादा बनानी चाहिए। ये मेरे कहने का मकसद यही था मेरे भाइयों। इसमें से अगर आपको जिन्हीं अगर कोई बात पसंद है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। खुदा